تم اداس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کے حوالے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا مقدر میں، آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے۔ آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی۔ تم بس اس پر یقین رکھنا۔ روتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ در حقیقت یہی راستے تمہاری من چاہی منزل تک لے جائیں گے، بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ سنو، تم اپنی ہر مشکل کو آزمائش کیوں سمجھتے ہو سکتا ہے یہ رکاوٹیں اس کی مصلحت ہوں۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔
طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ 70 ماہ جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ معجزے کرتا ہے تمہارے لیے، بس اس پر یقین رکھو۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکاتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ سبحان اللہ۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ اگر زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائشیں جتنی مشکل ہوتی ہیں اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین۔